چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں اس میں آسانیاں مہیا کر دیجیے، ہم کو ثابت قدمی عطا فرمائیے، آپ کے کلام میں دلچسپی عطا فرمائیے، اس کا قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Is the screen and voice clear? Yes, sir. چلیے اس کے بعد تھوڑا سا ایک دو تین لوگ جو اچھا پڑھنے والے تھوڑا کانفیڈینس ہے، آئی ایم ناٹ فیلنگ ویری فریش، تھوڑا سا سردی وردی ہوگی، اسے دکھا ہے، حلق میں بھی درد ہے، سو پلیز بیئر وتھ می۔ اس میں کون سے آیتوں کا گروپ چل رہا؟ ہمارا کین یو ڈو ہمارا جی سر۔ شازیہ اینڈ فاطمہ از ناٹ دیر اسٹل، دو چار آدمی مل کے اس کو کریے۔ آئی ول ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو say many things today. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے سر۔ 124 سے 135 تک جو ہے وہ پوری جو صورت ہے اس کا کنکلوژن ہے، جس میں آخری خطبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جس میں کہ وہ ساری جو لوگوں کو ڈراوا اور ان کو آخری مطلب آخرت سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اس میں انجام اچھوں کا اور بروں کا کیا ہوگا۔ صحیح۔ اور ٹھیک ہے۔ یہ جو آخری آیتیں ہیں، اس کی بڑی سورہ طٰہٰ کی اس کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث میں۔ ایک تو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور سورہ طٰہٰ کی آخری آیتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ یہ آپ کو عرش سے ملی ہے، عرش کے اوپر یہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں، واللہ اعلم، لیکن اس کی فضیلت بہت ہے۔ ان میں تمام ڈراوا بشارتیں، جیسے بقرہ کی آخری آیتیں ویسے یہ 12 آیتیں ہیں، تھوڑی مشکل بھی ہیں سمجھنے میں بھی، گرامر میں بھی۔ سو لیٹ اس ڈو، ہم اس میں سے 24 اور 25 کر چکے ہیں۔ واٹ واز دا 24 اینڈ 25؟ سر اس میں بارے میں بتایا گیا کہ جس نے اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لایا وہ آخرت میں اندھا اٹھے گا، اور پھر وہ سوال کرے گا کہ کیوں مجھے آپ نے اندھا اٹھایا جبکہ عنقریب خود ابھی تو میں دیکھ سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دا لائف آف دا ورلڈ، یس، ہے نا؟ تو اب اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں اس آیت میں کہ وہ اس کو کیوں اندھا اٹھایا۔ ہاں، یہ اس کا جواب ہے، اور بس یہی تھا کہ یہ اب اندھے کے اوپر مفسرین کے خیالات کئی ہیں کہ وہ نابینا اٹھے گا۔ یہ نابینا نہیں بلکہ عقل کا اندھا، اس کو جب بھی ہدایت نہیں ملی
اور اس وقت بھی کوئی وہ بات کو سمجھ نہیں پائے گا, اس کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہوگا. Come on, Humara, can you do it slowly and leisurely, this ayah, and read it and slash it and then analyze it, translate it? I will be helping you, inshallah. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال کذالک آتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک الیوم تنسا. تو دیکھو الیوم تنسا ہے کیسے پڑھیں گے الیوم کا؟ اس کے اوپر یہاں پر کوئی علامت نہیں ہے, یہ ساکن کی علامت ہے. کذالک الیوم, ہاں ایسی پڑھنا ہے. الیوم کبھی بھی نہیں, اس سے پہلے بھی کوئی پچھلی آیت میں اس کو ایسا الیوم پڑھا تھا. یہ کا جو زبر ہے یہ لام سے ساکن سے ملے گا. کذالک یوم تنسا. الیوم تنسا. ہاں اب سلیش لگاؤں سر؟ خالہ پہ ایک میرے سے پوچھو مت, آگے سلیش لگائیے, کیا کرنا ہے بولو. خالہ پہ ایک سلیش لگائیے. وہ پہلے میننگ بتاؤں یا پہلے سلیش لگاؤں؟ جو چاہے کرو, میرے سے پوچھو. پہلے سلیش لگا دیتے ہیں. کذالکا پر بھی ایک لگا دیتے ہیں, یا آتت کا آیاتنا پر ایک, پھر فنسیتہا پہ ایک, پھر پورا وکذالک الیوم تنسا پہ ایک. تو قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا, قال اللہ, اللہ نے فرمایا, کذالک اسی طرح, آتت کا آئی تمہارے پاس, آیاتنا آیتیں ہماری, فنسیتہا تو بھلا دیا تو نے اس کو, اور اسی طرح آج کے دن تو بھلا دیا جائے گا. تو that is the answer to the 125. 125 میں ایک سوال تھا نا کہ مجھے آدمی عقل کا اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا, وہ کہے گا وقت کنت بصیرا, میں تو دیکھتا تھا دنیا میں. No, this will be the response of Allah subhanahu wa ta'ala. جی سر, That's good. اب کوئی اور کرے گا یا میں ہی کر دوں؟ یہ پوری آیت کرو تم. ٹھیک ہے. خالہ جو ہے یہ یہاں پر فعل اور فاعل ہے, اس میں یہاں فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ ہم ایڈ کر دیں گے قال اللہ, یعنی اللہ اس کے فاعل ہیں, فرمایا اللہ تعالیٰ نے. پھر اس کے آگے اس کا مقولہ ہے کہ کذالک, اسی طرح. سر یہ ایک حرف ہے کہ اسی طرح, بس کہاں سے کہاں تک ہے مقولہ؟ مقولہ پورا پہلے تو کذالک پورا کا پورا ایک بات, یہاں فنسیتہا پہ ایک بات ختم ہو رہی ہے, لیکن مقولہ پورا اینڈ تک چلے گا اس کا. یہ پورا مقولہ ہے. یہ پورا مقولہ ہے, لیکن اس کے ہم آپ 1 2 3 4 پارٹ کیے. یس, تو کذالک تو ایک حرف ہو گیا, اس کو تو سائیڈ میں. اسی طرح پھر آتت کا میں فعل اور فاعل اور مفعول ہے, اس میں آتا اس کا روٹ ورڈ ہے, یہاں سے پھر فعلیہ جملہ شروع ہو گیا اور خبر دی جا رہی ہے کہ آئی تھی تیرے پاس. تو آتت میں روٹ ورڈ ہے آتا, جو کہ ثلاثی مجرد ہے لیکن صحیح نہیں ہے, وہ ثلاثی مجرد ناقص ہے, کیونکہ اس میں ایک حرف علت آ رہا ہے آتا, بلکہ 2 آ رہے ہیں. تو وہ لفیف ہے اور مخرون ہے. نہیں لفیف, آ پہ ایک آئے گا سر, تا ہے اور پھر آ ہے, تو بیچ میں تا آ رہا ہے, تو وہ لفیف مفروخ فرق کرنے والا. اور اس کے جو یہ کا جو آ رہا ہے, یہ اس کا مفعول بھی ہے کہ وہ آیت تمہارے پاس. اب اس کے آگے جو ہے وہ آیاتنا جو ہے وہ مضاف الیہ ایک مرکب بن کے مرکب اضافی اس کا فاعل بن جائے گا, کہ جو آنے والی چیز تھی وہ آیتیں تھیں ہماری,
کیونکہ آیات بھی ایک اسم ہے اور نا جو ہے ضمیر ہے، دونوں مل کے مرکب اضافی بن کے اس کا فاعل بن گئی. جو آیا تھا وہ آیتیں تھی. تو تو نسیتا، ہاں پھر سے یہاں سے فعلیہ جملہ شروع. یہاں پر تت کیوں ہے؟ سر اس لیے کہ یہ کانجوگیشن نمبر 4 ہے. تو کانجوگیشن نمبر اب سب کو کہاں یاد رہتا ہے اس کو؟ 4 ہے سر، وہ فیمینائن جینڈر کے لیے جو آتا ہے نصرت. ویسے یہ جو ہے نصرت ہے، یہ تا فیمینٹی کا تا ہے، آتت. آیات کے لیے آیا ہے وہ اور اس کے بعد کا مقام کیا ہے؟ کا جو ہے وہ مفعول بھی ہی ہے، اور اس عامہ کے لیے آیا ہے، وہ اس آدمی کے لیے کہ جو یہ سوال کرے گا. مفعول بھی ہی. مفعول بھی ہی. مفعول عام طور پہ کب آتا ہے؟ پہلے فاعل آتا ہے. اچھا مقدم. یہ ضرور بولنا پڑے گا نا، کا جو ہے مفعول بھی ہی مقدم ہے. ہے اس کے بعد اس کا فاعل. عام طور پہ جب ضمائر فعل میں اٹیچ ہو جاتے ہیں تو مفعول بھی مقدم پہلے ہی مفعول بھی. تو پھر ہم کہیں گے فاعل مؤخر ہے. فاعل مؤخر آیات. اب یہ مؤنث کیوں آیا؟ اس لیے کہ آیات جو ہیں وہ مؤنث ٹریٹ ہوتی ہے. ٹریٹ کیا ہوتی ہے؟ اس میں مؤنث کی نشانی. مؤنث میں تے ہوتا ہے یا جو ہے حمزہ ہوتا ہے، اس کے مؤنث پورا اسمی مؤنث آتت آیاتو. اور نہ یہ تو آپ بتا دیے تھے، یہ پورا مل کے مضاف الیہ مرکب اضافی بن کے اس کا فاعل بن آتت کا فاعل. سب کے یہ سمجھ میں آ رہا ہے ہمارا کا آرگومنٹس. اب اب اس کے لیے what is the position of kazalika? Why is it kazalika? یہ مبتدا سر، یہ حرف ہے ایک کے اسی طرح. ویسے اگر اس کو پھر کھولیں تو پھر کا کو الگ کر کے ذالکا کو مبتدا کریں اور پھر آتت کا آیاتنا کو اس کی خبر کریں، یا پھر اس کو حرف کہہ کے بس سائیڈ میں کر دیں. حرف کون سا ہے یہ؟ ذالکا حرف اس میں اشارہ ہے. اس میں اشارہ ہے. اس کے اندر گرامیرین کے اور مفسرین کے بہت اختلاف ہیں کہ اس کا کیا پوزیشن ہے. اس کورنگ لینتھی میٹر. وہ جو پچھلی آیتوں میں جو ذکر آیا نا کہ اس کا وہ اندھا اٹھایا جائے گا یا پھر وہ سوال کرے گا، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی. اس دا ہول اسٹوری. ایک لفظ ہے جس میں وہ دریا کو زبان ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے یا یہی وجہ ہے. دس از دا ورڈ. جو اس کا جو سوال تھا کہ میں تو دیکھتا تھا، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھائے، اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کذالک بیکاز of this reason you are raised up as a blind man. Yes, sir. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کذالکہ جو ہے اس کو اس میں اشارہ اور یہاں کوئی مشارہ نہیں لینے گی، بلکہ یہ ایک اسم کی طور پہ یوز ہو رہا ہے. اینڈ اٹ کورس اے لینتھی میٹر. ایک بڑا مضمون اس کے اندر چھپا ہوا ہے. جب وہ سوال کیا تو ان وجوہات کی بنا پہ تو اندھا اٹھایا گیا، یعنی تیری عقل دنیا میں بھی تو عقل سے کام نہیں لیا اور آخرت میں بھی تو عقل سے کام نہیں لے سکتا. اب کذالک کے بعد ہے نا، تو کیا کہیں گے سر پھر کذالک کی کیا ہم لوگ اٹس نتھنگ. گرامیرین اس میں مصدریہ کہتے ہیں، وہ بھی ہم کریں نہیں، بڑا مشکل ٹرم ہے. حالانکہ فعل مصدریہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے معنی جو ہے ایک وہی اشارہ ہی ہے
لیکن اشارہ ایک پورے میٹر کے اوپر ہے، ایک چیز کے اوپر نہیں ہے نا. جیسے ذالک ہم بولتے ہیں تو پھر کسی ذالک کسی ایک چیز مشار الیہ ہوتا ہے، لیکن یہ مشار الیہ پورا ایک مضمون ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو حرف کہیں گے، لیکن بہت رچ ہے، اس کے میننگ بہت. ہاں، میننگ جو ہے وہ اس کور اس میں ایک بڑا مضمون کور کر رہے ہیں. ٹھیک ایسا کیوں؟ لائک اسی لیے ہوا لائک کہ یہ LIKE لائک کے معنی آتے کیا سر؟ ذالکا اسی اسی طرح طرح سے ایسا اسی طرح سے ہوا یا اس لیے ہوا جو تو ایک اور لائک دکھایا گیا. چلیے اس کا رسالہ لائک دیٹ کے معنی میں آتا ہے. لائک دیٹ ہاں لائک ذالکا. بالکل اسی طرح. چلیے اس کے بعد اس ٹکڑی اس آیت کو کیا کہا تھا آپ نے؟ اب یہاں سے فنسیتہا سے جو ہے وہ فا کو الگ کر دیں گے، تو کیونکہ ایسا ہوا تھا تو اس کا فا جو ہے وہ ایک طرح سے نتیجہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ آئی تھیں آیتیں ہماری تمہارے پاس، یہاں سے فنسیتہا میں فا کو الگ کر دیا، نسیتہا سے پھر سے فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے. وہ پورا ایک کمپاؤنڈ ورڈ میں پورا جملہ آ گیا. یہ نسیت جملہ کون سا ہے؟ پہلے والا، پہلے والا بھی بالکل وہ ہے آپ کا فعلیہ خبریہ. ایک خبر دی جا رہی ہے نا سر کہ آئی تھیں تمہارے پاس آیتیں ہماری، ہاں، فا اور کیا ہے پھر پھر؟ فا جو ہے اس کا نتیجہ ہے کہ تو تم نے کیا کیا پھر. کوئی نتیجہ ہے اور جی عطف ہے، نتیجے کے لیے آ رہا ہے نا. ہمارے پاس آئی تھی لیکن نتیجے کے لیے تو نے کیا کیا. اب یہ نسیتہا اس میں کیا ہے؟ پورا جملہ ہے جو کہ ایک کمپاؤنڈ ورڈ کی شکل میں پورا، اس میں فعل اور فاعل اس کے اندر اور مفعول بھی آ گیا اس میں. نسیا اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے وہ بھولا، اور ایک سیکنڈ، کوئی یہ اس کا فاعل کون ہے کوئی بتا سکتے؟ ممتاز اس کا فاعل کون ہے؟ فاعل کہاں ہے اس میں؟ نسیتہا، ویئر از دا فاعل؟ ممتاز نا سے نسیہ سے نسیہ تو وہ روٹ ورڈ ہے، نون ورب ہوگا. وہ تو اس کا روٹ ورڈ ہے نسیہ. نجیبہ اپنا مائک بند کر لے، پھر وہ سسٹم آؤٹ ہو جاتا ہے زیادہ مائک. سر کون اور بہت سے کھلے ہیں، صرف ممتاز کا. اس میں میرا سوال تھا فاعل کہا اس نے حمیرہ نے، ویئر از دا فاعل؟ کہاں سے لا کے حمیرہ نے فاعل کہا؟ کہاں ہے فاعل؟ تا سے ہے وہ پھر نسیتا. دس از دا تا، دس از دا پروناؤن. نسیہ میں تا ایڈ کرے، یو فارگیٹ. اینڈ واٹ از دا پوزیشن آف ہا؟ مفعول. کس referring, this pronoun is referring to what? نسیتا اس کو آیا تو نا. there you are. اب آپ کا دماغ کام کر رہا ہے نا، نہیں تو پہلے نون بول رہے تھے. It's okay. So this is a complete sentence which carries a subject, object and fail. And اس کو پھر اس سے ملائیں گے. تو ہمارے پاس آئی تھی لیکن تو نے اسے بھلا دیا. سیکنڈ پارٹ آف دا مخولہ. اچھا بولیے آپ سر ممتاز کریں گی یا میں کروں؟ یہ کرو یہ کرو تم کرو، ضرورت پڑے گی ممتاز سے پوچھ لیں گے. تو نسیہ کو کروں یا آگے بڑھ جاؤں سر؟ ہو گیا نا، یہ پورا ایک جملہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور کون سا ہے؟ تت کا آیاتنا بھی ایک جملہ ہے، جملہ فعلیہ آپ نے کہا. فا نسی، فا کو نکال دیے، نسیتہا
جملہ یہ فعلیہ ہے جملہ. یہ بھی جملہ فعلیہ ہے. پھر وا جو ہے وہ عطف کے لیے عطف ہے، اور وہ کذالکا کے اوپر کذالکا آتت کا آیاتنا، اور اسی طرح اور فنسیتہا پوری جو بات ہے اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے کہ کذالک الیوم تنسا، تو اسی طرح آج کے دن تو بھلا دیا جائے گا. تو سر یہ حرف عطف ہے واو، اور کذالک الیوم تنسا پورا کا پورا اس کا معطوف بن جائے گا. ٹھیک ہے. پھر کذالکا وہی اسی طرح حرف کر کے الگ کر کے الیوم جو ہے مبتدا ہو گیا اور تنسا اس کی خبر ہو گئی. آج کے دن کیا ہوگا اس کی خبر یہ ہے کہ تو بھلا دیا جائے گا. اور یہاں دیکھیے ساتھ میں ایک باریکی دو جگہ استعمال ہوا ہے کذالک کا، ہے نا؟ جی لیکن وہ اس میں اشاروں نے لے جیسا ایک اسم ہوتا ہے ویسا نہیں ہے، بلکہ ایک مضمون ہے دونوں کذالک میں بھی. جی بس اتنا ہی سمجھنا ہے. یہاں پر جیسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے، دوسرا اسم اشاروں نے لے ہے، ذالکا حاضہ وغیرہ جیسا ہوتا ہے. یہ دونوں کا وہی پوزیشن ہے کہ ایک مضمون اس میں چھپا ہوا ہے. یہاں پر بھی کذالکا یعنی تو جیسا بھلا دیا تھا ویسے ہی آج کے دن تو بھلا دیا جائے گا. تو الیوما جو ہے وہ اسم ہے، اسم باللام ہے، معرفہ ہے، تو یہ مبتدا ہوا اور اس کی خبر ہے تنسا، جو کہ ایک فعل کی شکل میں مجہول کی شکل میں آ رہی ہے اس کی خبر. اور پھر تنسا جو ہے وہ پھر ایک جملہ فعلیہ ہے جو کہ ایک کمپاؤنڈ ورڈ میں آ گیا، فعل اور فاعل جس میں، اور یہ فعل مجہول ہے تنسا. ہاؤ ڈو یو نو. تو تا پہ پیش آ رہا ہے تنسا، تو بھلا دیا جائے گا، ورنہ ہوتا کہ الیوم تنسا کچھ ایسے ہوتا ورنہ. تو یہ وہی اس کا روٹ ورڈ نسیہ ہے جو کہ ثلاثی مجرد غیر صحیح ہے، مطلب ناقص ہے، کیونکہ اس میں یا آ رہا ہے جو کہ معطل ناقص سے یائی. یہ یہاں پر بھی آ گیا تھا نسیتا یہ جی تنسا، اور اس میں ایک ہی بات بولے ہفتے سے پیش بہت سے ورب ہوتے ہیں لیکن وہ مجہول نہیں ہوتے. جی اس کا زمانہ کون سا ہے؟ یہ مضارع مضارع ہے. تو آئے گا. مضارع میں زمانہ مضارع ہے، تو مضارع میں اگر مجہول کسی کو کہنا ہے تو اس کی شرط کیا ہے؟ کسی فعل کو مجہول کہنا. جو اس کا عین جو کلمہ ہے اس پہ زبر ہوگا، خالی عین کلمے پہ زبر ہو. مطلب پہلا تو جو اس کا مضارع کا جو پہلے جو پریفکس ہوگا اس پہ پیش ہوگا، اور جو یہاں عین پر کلمہ ایک بات غور سے سن کے یاد رکھنے کی ہے کہ اس میں جو پریفکس مضارع کا ہے یا ماضی میں مزید فی ہو، جیسے خرج، یہ کون سا ہے؟ معروف ہے مجہول ہے؟ معروف ہے، معروف ہے. اور ماضی اس کا مجہول کیا ہے؟ یخرجو اس کا مجہول کیا ہے؟ خرجہ کا مجہول خوریجا. خوریجہ ہے. ٹھیک ہے. جی خوریجہ اس کا پرسوں یہ فاطمہ وغیرہ بھی کہہ رہے تھے، تھوڑا سا اس کو بتا دیجئے. مضارع خوریجہ ہو گیا. اب یہاں پر دیکھیے صرف ہم خو کہاں پر لگائے، کون سا کلمہ ہے؟ یہ پہلا فے کلمہ، فے کلمہ ہے. لیکن اس میں اگر یہ مزید فی ہی ہوتا ہے، جیسے خرجہ سے اخرجہ پڑھے ہیں، نزلہ سے انزلہ پڑھے ہیں، اخرجہ، خرجہ وہ نکلا، اخرجہ وہ نکلا، یہ آپ کو معلوم ہے. یہ معروف ہے یا مجہول ہے؟ یہ بھی معروف ہے مزید فی. اور پھر اس کا مجہول کیا ہوگا؟ اب پیش کس پہ آ رہا ہے؟ فا کلمے پہ آ رہا ہے یا اضافت پہ آ رہا ہے؟ اضافت پہ. ہمیشہ یاد رکھیے
کہ مضارع میں فا کلمہ تو یہ جزم رہتا ہے اق رجا، اور کسی مجہول کو بنانے میں جزم کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. اب یہ فا کلمہ کے اوپر کچھ نہیں آئے گا. اب جو مزید فی ہی ہے، جو ایکسٹرا ورڈ ہے، اس کو ہم اس کو ٹریٹ کریں گے اور اس کے اوپر پیش آئے گا. اب یہ اوق جو ہے، جتنے بھی جزم ہیں ان کو کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا. اوق، ریجا اب یہ رے کے زیر آئے گا، اوق ریجا. اسی طرح سے مضارع جب ہوگا تو اس میں فا کلمہ پہ پیش نہیں آئے گا، بلکہ جزم مضارع کی جو اضافت ہے، مضارع کی جو اضافت ہے اس کے اوپر آئے گا. ویسے یہ نسیہ میں مضارع کی اضافت کیا ہے؟ تا تا ہے. اب اس پہ نون جو ہے اس میں کیا ہے، اس کے اعراب کیا ہے؟ اس کے یہاں پر تو کوئی اعراب نہیں لگے ہوئے، جبکہ جزم ہونا چاہیے. جزم وہ تن کے ساتھ ہی معلوم ہے، اعراب نہیں تو اس کو اعراب نہیں ہے تو معنی کیا ہے؟ جزم ہے نا. نہ تنا تنی تنو کچھ بھی نہیں ہے نا، جزم ہے تو اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. تن ہاں، تن سا ہو گیا ہے. تو تو مضارع، اور اس میں نون دو چیزیں ہیں کہ مضارع کی جو اضافت ہے اس حرف پہ پیش لگے گا، اور پھر عین کلمہ جو ہوگا مضارع میں اس کے اوپر زبر لگے گا. زبر So this is the conclusion of the ayah. There are ایک مقولے میں 3 باتیں ہیں. ایک مقولے میں 3 باتیں ہیں. پہلے اس کے سوال کے جواب میں ایک پورا بیک گراؤنڈ کا نقشہ کذالک سے لیے. اسی طرح جی، جیسے وہ سوال کر رہا ہے کہ میں تو وقت کنتو بصیرہ، میں تو دیکھتا تھا، مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ فرما رہے کہ اسی طرح آئی تھی تمہارے پاس آیتیں ہماری، تو تو نے بھلا دیا تھا اس کو، اور اسی طرح آج کے دن تو بھلا دیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ 3 باتوں میں یہ بات اس کو جواب دے رہے، اور یہ ہر اس کے لیے ہے جو یہ کام کرے گا. لازم بات ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتوں پہ ایمان نہیں لایا، ایمان لا کے بھی عمل نہیں کرا، اس کے لیے ہے کہ اللہ اسے کہے گا تو ہماری آیتوں کو، نشانیوں کو، رسولوں کی باتوں کو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھلا دیا تھا. اس لیے آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بھلا دیے، لیکن مجہول ہے تو بھی بھلا دیا جائے گا. I want someone to repeat this analysis that Humaira did. It was a good analysis. Najiba, can you redo the analysis for this ayah? Yes, Assalamu alaikum. No. Analysis نہ ہو کے خالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پھر تم ترجمہ کرتے ہیں، میرے کو بڑی اتھارٹی ہے. analysis صرف خالا analysis کرو بھلا، میں پورے معنی معلوم ہو گئے. خالا فعل، جی خالا فعل فاعل، کذالکا کون لائک دیٹ، ہاں جیسا پچھلے فاعل کون؟ اطمینان سے بولو ذرا، تمہیں جلدی مت کرو، بہت جلدی کرتے ہیں. اور صرف انالیسس کرو، گرامیٹیکل انالیسس. فعل فاعل بولنے سے کام نہیں ہوتا، اس کے ساتھ فاعل کون ہے یہاں پر محسوف ہے، لیکن ہر پڑھنے والے کو اتنی خل ہے کہ یہ کہنے والے کون ہیں. تو اب اس کا فاعل کیا ہے اس کو بھی واضح، خالی فعل فاعل سے تو کوئی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. یہاں پر فاعل جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. بس اس کو اتنا ہی یہ بننا ہے، فعل فاعل، فاعل از محذوف ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو اللہ نے اس کے سوال کا جواب دیا. دیٹ از وی ڈونٹ وانٹ ٹرانسلیشن نو، بیکاز وی ہیو آلریڈی ٹرانسلیٹڈ اٹ سو مینی ٹائمس. ٹھیک ہے، ہاں جی اچھا. کذالکا اسی طرح جس طرح تو نے کیا تھا. پچھلے آیتوں سے ربط ہے اس کا کی ضمیر عامہ کی طرف ہے، اس شخص کی طرف جو جس نے یہ سوال کیا تھا کہ
मुझे वही आमा की तरफ है सर। आतत का आता फेल है, आता फेल माजी और मोनस सिंगुलर मोनस है, का जमीर है, आतत का तुम्हारे पास आई ता फेल नहीं है, और ता नहीं है, खाली ते है। ते आतत ते है, ता हाँ आता अगर बोलेंगे तो फिर उसका सब्जेक्ट बदल जाएगा। का जमीर है जज्म होने से हाँ किसी मोनस राइट। आयत की तरफ है, आयातुना आयात जमा है आया की, और चूंकि आतत फेमिनाइन जेंडर इस्तेमाल हुआ इसलिए ये आयात जमा जो है वो भी फेमिनाइन, उस पर हर्फ लगेंगे, एराब लगेंगे। आयात जमा आयत की, ना हमारी यानी जमीर है मुतकल्लिम जमा माजी। मुतकल्लिम कहाँ से आ गया इसके अंदर? आयात ना है ना सर, ना अरे ना है तो क्या होता, और एक ना लगा तो ना हो जाता, उसको नी लगा तो नानी हो जाती। मुतकल्लिम कहाँ है की बात? This is a different type of word which has a different relation. वो ना अगर फेल होगा तो फिर वो मुतकल्लिम का ना बोलेंगे, अच्छा नून बोलेंगे। ये अच्छा कोई फेल नहीं है ना। तो दिस इज द मुजाफ मुजाफ इलैहि, हाँ, फिर मुजाफ मुजाफ इलैहि। उसमें दो, एक इसम और एक जमीर मिलके एक मुरक्कब बन रहा है। वो एक चीज को बयान, हमारी आयतें, हमारी आयतें, दिस इज द पोजेसिव फॉर्म। इसमें ना फाइल वगैरह कुछ नहीं है, मुतकल्लिम भी नहीं है, हमारी आयतें। जैसे किताबी मेरी किताब, किताबू का तेरी किताब, वैसे आया तो ना। हमारी आयतें। हाँ चलिए, अब उसके पर एक मखौला कंप्लीट हो गया। दूसरा एक ही कंपाउंड वर्ड में पूरा जुमला है। जी फा जो है अत्फ है और नसिया तहा फेल फाइल मफूल है। इसमें नसिया फेल है, ता फाइल है। क्या बोल रहे हैं? नसिया तहा कहाँ है? नसिया फेल है, अरे नसिया ता पढ़ेंगे कैसा? नसीता, हाँ, नसीता ता फाइल है और हा मफूल है। नसीता फाइल है, नसीता फाइल है। नसीता नसिया फेल है, हाँ, ता फाइल है और हा मफूल है। फेल फाइल मफूल है। इसमें खाली मफूल नहीं बोलना बोला मैं, उसको रेफरिंग, मफूल है, मफूल है बिही। मफूल भी ही है, लेकिन ये जमीर है तो रिफरिंग टू व्हाट? हाँ, उसको तूने भुला दिया, उसको जो है, ये उसको कौन है, उसको ये बोलना मैं इतना थोड़ा सा इतना नहीं चाह रहा हूँ हलक में दर्द होने से, तो आपको मैं वो उसका वो दिया रिफरिंग टू आयतुन, आयत। Come on, next part. वकज़ालिका वा अत्फ है, कज़ालिका इसी तरह, लाइक दैट के माने में आता का, इसी जालिका का प्लस जालिका है ये कज़ालिका। तो इसी तरह अल-यौमा, इसमें मफूल फीही, मफूल अल-यौमा मफूल है अलिफ लाम, मारिफा बिल अलिफ लाम है अल-यौमा है जी। क्या मफूल है? किसका, कहाँ से मफूल कहाँ से आ गया है? नहीं साहब, यौमा ज़र्फ़े मफूल फीही, ज़र्फ़े मकान है, ज़र्फ़े ज़मा है ये अल-यौम। हाँ, ज़र्फ़े ज़मा है ना सर, ये मुब्तदा भी है अल-यौमा तुनसा। उसके एनालिसिस ऐसा सब 50 चीजें लाके नहीं करेंगे। मुब्तदा है, उसकी खबर है, मुब्तदा है, उसकी खबर है, खबर फिर जो है
پورا جملہ ہے، پورا پورا تنسا جملہ ہے، اس میں فعل اور فاعل ہے، فاعل تو ہے، یہ فالتو ہے، ہاں، فائل پہ اور یہ تے پہ مجھول ہے۔ پیش ہونے سے یہ مجھول بن گیا۔ مفتی توجہ تھوڑا نہیں دے سک رہے، تھوڑا توجہ اور دینا، دیکھو جی اچھا سر، اوکے انشاءاللہ۔ چلو سو دس از کلیئر، آئی تھنک دیر از نو جی سر انہوں نے کذالکا کا سر پہلا والا جو قال کذالکا کہا، پھر اس میں کہا کہ کا کی ضمیر عامہ کی طرف جاری ہے، یہ تو کذالکا پورا ایک ورڈ ہے، ذالکا کا ہے، وہ ضمیر نہیں ہے، صرف آپ کو زمین نہیں نہیں، اس کو میں بولی نہیں، زمین ادھر بولی تھی۔ آپ نے بولا کہ عامہ کی طرف جا رہا ہے کا۔ اچھا چھوڑ دو، کا پلس ذالکا ہے، اس میں اشارہ ہے، اس سے پہلے کا ہے تو لائک کے معنی میں آتا، لائک ڈیٹ، کذالکا لائک ڈیٹ، ضمیر نہیں ہے وہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیے اب ایک چیز اور ہمارا میں اس کو یہاں پر اور ایک طریقے سے انالیسس کر رہا ہوں، وہ غلط ہے یا صحیح ہے یہ بتائیے، سارے لوگ غور سے سنیں۔ یہ خالہ تو دس از اے سپریٹ تھنگ ہو سیڈ، اب اس کا یہ مقولہ ہے، if I say کذالکا this is یہ نظر آ رہا ہے نا، وہ چھوٹا تو نہیں لکھ رہا ہوں میں، ابھی لکھا بالکل لکھ رہا ہوں، دیکھیں اب آ گیا مبتدا۔ ہاں مبتدا، آتت کا آیاتنا، یہ اس کی خبر، یہ جو مقولہ ہے اس کا پہلے ٹکڑے کو ہم کیا کیے، مبتدا خبر، مبتدا خبر، خبر will be further analyzed، آتت کا آیاتنا and again آیاتنا مضاف مضاف الیہ، اور this will become the فاعل of آتت، آتت اس کا فاعل بن گیا، آیاتنا آئی تھی کا مفعول بھی مقدم، تو مبتدا خبر، اس کے بعد یہ فا نتیجہ یا پھر اس کے بارے میں اس کو جو بھی ہے نصیحت ہے، اور یہ جو ہے پورا ایک مقولہ نمبر 2، نمبر 1 نمبر 2 اینڈ اٹس اے کمپلیٹ سینٹینس ہے نا، وہ بھی خبر نمبر 2۔ سر مبتدا جو ہے وہ اسم ہوتا ہے، لیکن کذالکا حرف ہے ایک، حرف نہیں ہے، حرف نہیں ہے، اس میں اشارہ ہے، کذالکا اس میں اشارہ، ذالکا ھذا، اشارہ کرتے ہی جو ہے وہ کیا بن جاتا ہے، معروفہ رہتا ہے، کسی اسم کو اشارہ کر کے کہیں ھذا کتاب بولیں گے تو اب کتاب معرفہ ہے یا وہ ھذا کتاب بن جائے گی معرفہ ہے، یا اس کا اپوزٹ کیا ہے، نکیرہ، لیکن جب ھذا کہیں گے کتاب تو پھر وہ کتاب بھی معرفہ بن جائے گی، کیونکہ ایک خاص کتاب کے اوپر بات ہوگی۔ یہ ھذا آ جانے سے کتاب کو آپ اشارہ کر رہے ہیں، تو اب یہ خالی یہ کوئی عام کتاب نہیں ہوئی، بلکہ جس کو آپ اشارہ کر کے بتا رہے ہیں، تو یہ ھذا کی وجہ سے یہ معرفہ ہو گیا، تو ھذا مبتدا ہو گیا، کتابن یہ اس کی خبر ہو گئی، یہ چیز کیا ہے، ہزار، تو اسی طرح سے یہ مبتدا کی پورے شرائط پورے کر رہا ہے، ایکسپٹ دا، جیسے مبتدا میں پیش ہوتا ہے، لیکن یہ مبنی ہونے سے یہ کذالکا جو ہے مبتدا کہلائے گا۔ یہ اب اس کے بعد پھر اگین I can take this کذالکا as مبتدا، اور الیوم تنسا پوری خبر، یہ پوری خبر ہے، یہ پوری خبر ہے، اینڈ خبر اگین الیوم کون سا جملہ ہے، جملہ ہے اسمیہ ہے، الیوم یا لکھ دیا میں، پھر مبتدا ہو گیا اور اس کی خبر فعل تنسا، اس کی خبر ہو گئی، خبر ہوگی، خبر پھر جو ہے کین بی انالائز فردر، اس سے کون سا ہے
فعلیہ جملہ بن گیا. فعلیہ جملہ بن گیا اور اس میں فعل فاعل ہے اور مجہول ہے وہ نائب فاعل ہے. تو تا جو ہے وہ نائب فاعل ہے, تو بھلا دیا تو جائے. سو جتنا تم کرے تھے وہ بھی صحیح تھا, لیکن اب جس طرح سے میں کیا, چونکہ سر متعلقہ کا کوئی مشارون لے نہیں آ رہا ہے, اس لیے اس کو ہم لیں گے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک, بالکل ٹھیک. are others following this. اس چیز کو فالو کیا سارے لوگ جو جی میں سر. انالیسس کیا. جی سر. چلیے, it was a very simple. Let's move to verse number 127. سر ایک کوشچن یہاں پہ یہ پوچھنا تھا, یہ آیاتوں کا جو روٹ ورڈ ہے وہ الف یا بن رہا ہے, تو اگر تینوں حرف علت ایک ساتھ آئیں تو پھر اس کا کون سے اس سے تعلق ہوتا ہے؟ کیا ہے؟ پھر بولو. آیاتوں کا سر روٹ ورڈ جو ہے حمزہ یا اور یا ہے. نہیں, تمہاری بات میں سمجھ تھوڑی سر آیاتوں کا روٹ ورڈ اچھا بتائیں. آیاتوں کا آیاتنا جہاں پہ ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے صدف کہ جی سر. what kalima is it? آیات, what kalima is it? Is it a ism or a fail or a حرف؟ سر یہاں پہ تو یہ اسم ہے. اسم ہے, تو پھر اس کے اندر اس کا دو وہ آ گئے, حرف علت آ گئے, کیا ہوا, اٹس اے اسم. It is a derived ism from آتا ہے نا, آتا ہے. اس میں دو حروف علت ہیں, اس کا جو بھی ہے اب یاد ہے تو ٹھیک ہے, نہیں بھی ہے تو بعد میں کریں گے, لیکن ریگولر ورب ہے, صحیح نہیں ہے, ریگولر ہے. اس سے ڈرائیوڈ اسم آیا تو اب اس میں آپ کا کیا سوال تھا وہ مجھے نہیں معلوم, لیکن اس کا نام پوچھ رہے تھے آپ. یہ آتا اس میں دو حروف علت ہیں اور جو الگ الگ ہیں وہ لفیف تھا, مقرون تھا, مفروخ تھا, دو الگ الگ آئے, اس میں ڈفرینس ہے, ایک ساتھ آئے تو پھر اس کو ہم بعد میں غور کریں گے, لیکن فی الحال اٹ از اے ڈرائیوڈ اسم. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. ہاں, اور پھر اس کے بعد نا جو اس میں آیا وہ اس another اسم, یہ ضمیر ہے, یہ ضمیر اور یہ اسم اور یہ ضمیر مل کے مضاف 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 لے پورے کا پورا اس کا آتت کا کیا آیا, کیا بن جائے گا, آتا کے کیا بن جائے گا, آیا تو نا سر. یہ اس کا یہاں پہ یہ اس کا مفعول تھا نا, اور فائل تھا نا, اس کا آیات آنے والی چیز تھی, فائل پیش فائل تھا نا, نہیں فائل ہے, کانفیڈنس, فائل تھا, فائل تھا نا نہیں, کنفرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. کانفیڈنسو میٹر ہے میرے پاس, جیسا تھرما میٹر ہوتا. ٹھیک ہے, آپ کے سوال کا جواب مل گیا. جی سر, وہ میرا خیال ہے میں نے جو روٹ ورڈ اس کا لکھا ہوا تھا وہ حمزہ یا لکھا ہوا تھا, آپ نے کہا آیاتا ہوگا اس کا. آتا لانا, لے جانا, سب مانا. جی سر. چلیے, who can do this 127 without a burden on me with والعذاب الآخرۃ اشد واسع, یہی ہے نا, والعذاب پوری آیت آ گئی.
ٹھیک ہے چلیے who can do it میں کر سکتی ہوں؟ چلو فرصت میں آپ جی سر سر میں نے 2 دن صبح کے کر لیے سر ہائر کر لیا پیپل ہاں چلیے چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میری اسکرین اڑ رہی ہے بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ ولا أَشَدُّ ہاں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ سر اس میں بھی کذالکا پہ لگا دیں گے اگر حرف کر رہے ہیں اور اگر اس کو مبتدا کر رہے ہیں تو آپ پھر بولتے نجزی پہ جائیے لگائیں کچھ غلط بولے تو کذا میں بات کروں گا ٹھیک ہے سر کذالکا پہ لگا دیں گے ایک پھر نجزی پہ یہاں بھی لگاؤ نجزی پہ من اسرفا تک لگا دیں سر میں کیا ہوا پھر من اسرفا پہ ہو گیا لگا دیا نا پھر سر اب آیا ولم یومن بے آیاتی ربی ہی یہاں پر ایک لگ جائے گا ربی ہی پہ پھر ولا عذاب الآخرتی و اشد ابقا پہ ایک لگ جائے گا اشدو پہ ایک لگ جائے گا اور وابقا پہ ایک لگ سکتا ہے یا پھر دونوں ہی ہو سکتے ہیں دونوں خبریں یس تو سر ہم اس کا معنی کریں گے تو کذالکا اور اسی طرح لائک دیٹ نجزی ہم جزا دیں گے من اسرفا جو اسراف کیا جس نے جو حد سے نکل گیا یا جس نے حد پار کی اسراف کیا آگے بڑھا ولم یؤمن اور نہیں ایمان لایا وہ ایمان لایا بھی آیات پر ربی ہی اس کے رب کی ولا عذاب اور یقیناً عذاب الآخرتی اور یقیناً عذاب آخرت کا اشدو سخت ہے و ابقا اور دیر تک رہنے والا ہے بقیہ دیر تک رہنے والا تو سر ہم اس کو اینالائز کریں گے تو ہم پھر کذالکا کو حرف لے سکتے ہیں اور اس میں اشارہ بھی لے سکتے ہیں اگر ہم اس کو حرف لیں گے تو پھر ہم نجزی جو ہے وہ آگے فعل اور فاعل بن رہا ہے جس کا روٹ ورڈ ہے جزاء جو کہ محموز ناقص ہوگا یائی محموز یائی الف آخری میں الف آ رہا ہے سر تو محموز فعل لام سر کیا کہیں گے محموز لام محموز اللام سر آخری میں الف آتا ہے نا جزاء الف ہوتا ہے نا سر جیم زا الف تو محموز ہو گیا لام لائی محموز لام اور پھر من اسرفا جو ہے یہ جو ہے اس کا ویسے تو مفعول ہے اور اگر ہم اس کو فردر کھولیں تو 2 طرح کھول سکتے ہیں ایک تو ہم اس کو موصول کر سکتے ہیں اس میں موصول من ہو گیا اور اسرفا اس کا صلہ ہو گیا اور ہم اس کو مبتدا اور خبر بھی کر سکتے ہیں من کو مبتدا اور خبر سر اسکرین چلی گئی کیوں چلے سر آگئی اوکے تو اور اگر ہم اس کو دوسری طرح کریں تو وہ کذالکا کو ہم اگر مبتدا لیں تو پھر نجزی من اسرف بیچ میں اوکے سر نجزی من اسرفا کو ایک خبر لیں گے اور ہم پھر اس کو انالائز کریں گے نجزی من اسرفا کو تو وہی فعل فاعل اور پھر من اسرفا اس کا مفعول بنے گا اور اسرفا میں جو ہے وہ سرفا اس کا روٹ ورڈ ہے کیا بول اور رہا میں تو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا سر وہ کذالکا کو اگر ہم مبتدا لیں گے اب یہاں کیا بول رہے ہیں من اسرفا میں کچھ بول رہے ہیں سر اسرفا میں جو سر یہ مصدر ہو رہا ہے من کی وجہ سے اس کا روٹ ورڈ ہے سرفا جو کہ ثلاثی صحیح مجرد ہے اور یہ من آنے کی وجہ سے اس میں الف لگا ہے سر میں نے نوٹس کیا جہاں پہ بھی ایک پہلے کام کرو یہ ساری اس وقت جو ہے اس کی نحو اس کی صرف کی ضرورت نہیں ہے
اس کے آپ کو بہت کر لیے تھے اس کو، اس میں گڈ مٹ ہو جا رہا ہے. اونلی نحو کریے، اس کی انالیسس صرف نحو کی کریے. واٹ از دا کنسٹرکشن آف دس سینٹینس. اب ایک ایک لفظ کو سب کو معلوم ہو گیا من کیا ہے. اونلی نحو کیا ہے، واٹ از دا ریلیشن بٹوین آل دیز کلمات. صرف نحو کریے، باقی جب بہت ضروری ہوگا اس وقت ہم صرف کریں گے. لیکن فی الحال ہم کو اب یہ نجزی کا کر لیے، ٹھیک ہے، اشرفہ کا کر لیے صرف، یہ کون کیا ہے. اس کے بعد بی آیاتی ربی ہی یہ الگ کر لیے. لیکن ہم کو پہلے اس کا نحو کرنا ہے نا. اور ترجمہ تو آپ کر دیے تھے، وہ بالکل سمپل ہے کہ پھر اس کو مزید وہی جواب کنٹینیو ہو رہا ہے نا. اسی طرح سے ہم بدلا دیتے ہیں اس کو. جو اسراف کرتا ہے یا حد سے نکل جاتا ہے اور ہماری آیتوں پہ ایمان نہیں لاتا یا ہماری اپنے رب کی، اور پھر اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ العذاب آخرتی اشدو یہ اس کے بہت شدید اور باقی رہنے والا ہے. سو لیٹ اس کانسنٹریٹ آن دا نحو. ویسے اب ہم اس کو جب کریں گے تو یا تو پھر پورے افعال جتنے ہیں اس کو کر لیجیے. نجزی کیا ہے، پھر افعال انڈر لائن کرائیے. سر نجزی، پھر اسرفا، پھر یؤمن. سر بس اتنے ہی ہیں یہاں تو، باقی تو سب اسم ہے. چلیے اس کے لحاظ سے نجزی کے بارے میں آپ کیا کیا جانتے ہیں؟ یہ فعل کا وہ کر لیجیے. اس میں فعل اور فاعل ہے. نا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کا فاعل جو ہے وہ ہم ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے اس کا فاعل. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم عذاب دیں گے، اور یہ مضارع ہے اور یہ علت والا ہے، اس لیے یہ غیر صحیح ہے. جزاء. سر سوری پھر سے ہو گیا صرف. اوکے سر، یہ نجزی ہو گیا، فعل فاعل ہو گیا اس میں. اور یہ فعلیہ جملہ، اگر ہم کذالکہ کی خبر کو کھولیں گے تو یہاں سے فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، فعلیہ خبریہ، کہ ہم عذاب دیں گے جس نے اسراف کیا. تو یہ اس کا مفعول ہو گیا من اسرفا. اور جب ہم اس کے مفعول کو کھولیں گے تو ہم اس کو دو طرح انالائز کر سکتے ہیں. ایک تو ہم اس میں موصول لے سکتے ہیں من کو، اور اسرفا اس کا صلہ بن رہا ہے. اور اگر ہم اس کو مبتدا کر لیں من کو تو اسرفا اس کی خبر ہے. اسرفہ کیا ہے؟ سر اس کی خبر ہے اور فعل ہے. فعل کیا ہے؟ اس کو پورا کھولیے. سرفا اس کا روٹ ورڈ ہے. اسرفا سے سر یہ مجھے لگ رہا ہے مصدر ہو رہا ہے کہ جو اسراف کیا، کیونکہ جب بھی من آتا ہے تو میں نے اتباع میں بھی من اتباع تو الف لگتا ہے. سر یہ میں نے آپ سے سوال کرنا تھا، اور جیسے اس میں بھی سرفا ہونا چاہیے تھا تو الف لگ رہا ہے. تو جب بھی من آتا ہے تو الف کی اضافت آتی ہے آگے فعل میں، تو شاید اس کی وجہ سے وہ مصدر ہو جاتا ہے. سر میں ٹھیک ہوں یا آپ ٹھیک ہے. بتا دیں؟ مصدر صرف جو ہے ان سے نہیں بنتا، اور کئی حروف سر مصدریہ ہیں. یہ حرف شرطیہ بھی مصدریہ ہوتا ہے. لیکن صرفہ کے بارے میں پوچھا تھا، آپ کچھ اور بول رہے ہیں. صرفہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا یہ ثلاثی صحیح مجرد ہے اور معروف ہے. مطلب مصدر ہے، یا اس کو پھر ماضی تو نہیں کہیں گے، زمانہ نکل گیا تو پھر یہ مصدر ہے. اور یہ ثلاثی مجرد صحیح ہے یا اس کے اندر اور کچھ چیز ہے؟ یہ اس پہ ہے، نصارہ پہ ہے. مزید فی ہے سر، ہاں مزید فی ہے. اسرفا پورا کریں گے. اچھا یعنی الف پہ لگائیں گے، جیسے ابھی آپ نے اخرجہ بتایا تھا. انزلہ کے وزن پہ. چلیے اب یہ شرط کے ساتھ ہے. اس کے بعد اس کا جواب شرط ہے لم یومن، ہے نا. یہاں پر یوم مم ہے،
لیکن یہاں پر نون پہ کیا علامت ہے؟ جزم ہے سر. جزم ہے. اور یہ جزم کیوں آیا؟ یؤمنو ہوتا عام طور پہ مضارع. جی سر، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں وہ نہیں ہے، لائک یہ اس طرح ہے کہ نہیں وہ ایمان لایا، نہیں ایمان لایا، تو اور سر یہ کنٹینیوس جو یہ کچھ لم کی وجہ سے لم کی وجہ لم لم کی لم وجہ سے لم جب بھی ہوگا مضارع کو اچھا، جزم دے گا، اور وہ بھی جو ہے نا نہیں جی ایمان لائے، یؤمنو آئی نہیں ہے. اب ایک جی سر. ایک تدبر کا سوال ہے کہ پچھلی آیت میں جو آیا تھا وہ کیا آیا تھا؟ من آیاتنا، آیاتنا ہے نا، کذالک آتتک آیاتنا، آیاتنا آیا تھا. اب یہاں پر دیکھیے بھی آیات ربی ہی کر نجزی من اسرف، فرسٹ پرسن پلورل ہے لیکن سنگولر اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ مقولہ بھی ہے. لیکن یہاں پر لم یومن بھی آیات نہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر یہ تو تھرڈ پرسن یا مضاف مضاف الیہ ربی ہی آیا. از دیر اینی ریزن؟ کیا وجہ تھی؟ سر یہاں پہ ایمفیسس ہو رہا ہے کہ رب تو اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے نا. یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جزا جب ہم دیں گے تو ہم ہی تمہارے رب ہیں. حرف جار ہے نا سر، بیزر بھی آیاتی ربی ہی، مضاف مضاف الیہ، آیات آیات ربی ہی. بی کی وجہ سے آیات میں تے کے نیچے زیر آیا، پھر اس کو مضاف مان لیے تو اس کا ربی ہی کی وجہ سے مضاف مضاف الیہ ہو گیا، اس کی وجہ سے زیر آیا. صحیح بول رہے لیکن بہت واضح نہیں ہے. بھی سر آپ نے یہ پوچھا نا کہ آیات تینا کیوں نہیں آیا، ربی ہی کیوں آیا، لائک نا کے بجائے ربی ہی کیوں آیا، رائٹ؟ آپ کا کوسچن یہ تھا. تو یہ حالانکہ مقولہ ہے نا، بھی آیاتی نہیں ہونا چاہیے تھا نا. جی جی سر. مقولہ ہے تو بھی آیاتی نہ ہونا چاہیے تھا، بھی آیاتی ربی ہی آیا ہے. تو یہ جی سر. مقولہ ہے، اس میں ڈائریکٹ کلام ہے یا ہی آنے سے کچھ بات بدل رہی ہے، یہ پوچھا تھا. جی سر. اس کے جی بعد سر وہ ٹھیک ہے سر. لیکن مقولے میں ہم یہ ہی لا سکتے ہیں، اس لیے لا سکتے ہیں کہ ہماری آیتیں کہنا یا اپنے رب کی آیت کہنا دونوں ایک ہی بات ہے. اپنے رب کی آیت کو پہ جو ایمان نہیں لایا. اب اس کے لیے جو پورا باکس ہے، اس باکس کو ہم کیسے بھی آیات ربی ہی، اس کو جی سر. وہی شازیہ جی سر. ڈسکرائب اٹ بھی سر بی آیاتی، سر پہلے تو بی آیاتی جو ہے وہ جار مجرور مرکب جاری بن کے یومن کے لیے متعلق بن رہا ہے، اور پھر آیاتی ربی جو ہے وہ ایک مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، اور پھر ربی ہی جو ہے وہ پھر بے آیاتی ربی، پھر ربی ہی ایک اور مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے. کتنا تیرا دکھا. اس میں ویری گڈ. یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں دے آر ڈوئنگ اے گڈ جاب. ہاؤ مینی یہ زیر جو آ رہے ہیں کس کا کس سے تعلق ہے؟ واٹ یو سیڈ از ریئلی گڈ. اور ممتاز نے بھی صحیح کہا، لیکن تھوڑا ایکسپلین کرنے میں اس کو مشکل ہوئی. لیکن بیکاز آف دس بی، دس از جار مجرور بھی آیاتی، اینڈ آیاتی ربی از اگین اے کمپاؤنڈ، مضاف ہے یا مضاف الیہ ہے. پھر ربی ہی از اگین اے کمپاؤنڈ، یہ رب مضاف ہو گیا اور پھر ہی اس کا مضاف مضاف الیہ ہو گیا. اس میں تین کمپاؤنڈ بن رہے ہیں، ایک جار مجرور ہے، ایک مضاف مضاف الیہ ہے، اور ایک مضاف مضاف الیہ ہے. تو سب مل کے یہ کیا بن گیا؟ متعلق ہے یومن، متعلق ہے یومن. اور پھر اس کے بعد واہ حرف عطف ہے. جی سر. پھر لام جو ہے اس میں تاکیدی ہے،
تو اس کو ہم اگر الگ کر لیں تو پھر عذاب الآخرتی کو ہم لے لیں گے مبتدا، اور اس کی خبر ہے کہ وہ اشدو ہے نمبر 1، خبر نمبر 1، اور جو ابقا ہے وہ خبر نمبر 2، اور عذاب الآخرتی جو ہے وہ آپس میں مضاف الیہ بن رہے ہیں، مرکب اضافی۔ چلیے، اور پھر اس کے بعد وا جو ہے عطف ہے اشدو پہ، اور ابقا جو ہے وہ معطوف ہے، اور اشدو جو ہے وہ معطوف الیہ بن جائے گا۔ اب خا کیسے بولیں گے؟ ابقا جو رہنے والا، دیر تک رہنے والا، بقیہ قائم رہنے والا، بقا سے بے خاف الف، اور یہ علت والا ہے، یہ بھی محموز اللام۔ ٹھیک ہے، چلیے اب اسی انالیسس کو صدف حسین پوری ایک بار کرو، سیم آیت، نحوی انالیسس کرو اس کی۔ جی سر، جی کذالک سے ہے، یہ مبتدا ہے، پھر اس کی آگے خبر ہے نجزی، اور اس کی پوری خبر ہو جائے گی کہ جو نجزی من اسرفا، اس کی پوری خبر ہوگی، اور پھر ہم نجزی سے کریں گے تو یہ فعل مضارع ہے، اور اس کے اندر فعل اور فاعل ہے، اور فاعل کون ہے بولتے رہنا ہمیشہ، جزی فاعل کون ہے فاعل ہمیشہ اس بول۔ میں نون ہے جو ہم، نون ہے جو وہ ہم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ جا رہا ہے۔ بس ختم ہو گئی، چلیے۔ میں نکال لوں، اور پھر آگے ہے اس کا من، اسرفا جو ہے، من جو ہے وہ اس میں موصول ہے، اور آگے اس کا صلہ ہے اسرفا، اور اسرفا جو ہے یہ پھر فعل ماضی ہے، مزید فیہی کے ساتھ اس کا ہے سین اسرفا، پورا ایک الف سین رافا، اور پھر واو سے ایک سیکنڈ رکو، یہ صحیح ہے انالیسس، یا اگر میں یہ کہوں کہ کذالک نجزی ایک پارٹ ہے مبتدا اور خبر، مبتدا اور خبر، اور اس کے بعد من اسرفا ایک اس کی خبر ہے، من اسرفا اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ لم یؤمن بآیات ربہ، یہ من اسرفا جو ہے، اب یہاں سے ایک دوسرا جملہ، یہاں پر مبتدا اور خبر ہو گئی، پھر یہاں سے دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے، پھر مبتدا ہے، اور پھر اس کے بعد اسرفا ایک اس کی خبر ہے، اور اس میں اس کے اندر جو فاعل چھپا ہے ہوا ہے، لیکن وہ ہوا سبسٹیٹیوٹ ہو کے من بنے گا، ہے نا، اس کی خبر جو بھی مبتدا خبر جو اسراف کیا بڑھ گیا، اس کے بعد حرف عطف ہے، اور اسی بات من اسرفا سے یہ کیا بن رہا ہے، اس کو معطوف بن رہا ہے، یومن بآیات ربی، لم یومن بآیات ربی، لم یومن، پھر یہ کیا ہے، کون سا جملہ ہے؟ جملہ ہے لم، یہ لم جو ہے وہ نہیں ہے، اور یہ فعل مضارع ہے، تو یہ جملہ فعلیہ بنے گا، فعلیہ بنے گا، تو لم یومن یہ فعل، اور کیا کیا ہے اس میں، اور فعل اور کیا کیا ہے، فل ان دا بلینک، کوئک یومن میں کیا کیا ہے، کیا ہو گیا صدف، بولنا نہیں آ رہا ہے یا میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ Are you able to hear me؟ ہمارا جی سر آپ کی آواز آ رہی، ان کا صدف، شاید اسٹک ہو گیا ہوگا۔ نہیں کیا ہوگا،
Are you okay, Sadaf? सदफ तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। सर उनकी कभी कभी उनका वो जैम हो जाता है मसला। सर ये जो मुब्तदा है कज़ालिका, इसकी खबर है नजजी मन असरफा, अगर हम ऐसे ले लें, और क्योंकि नजजी का जो मफूल बिही है वो मन असरफा है, और फिर मन असरफा पे मातूफ होके ला है, क्योंकि नजजी सिर्फ करके फिर मन असरफा अलग चीज तो नहीं है, उसका ताल्लुक नजजी से है पहले, तो वो ताल्लुक तो हमारा बहुत जरूरी है उसमें। अब ये पूरा एक जुमला नजजी से मिलके उसका मफूल बन रहा है, लेकिन ईच पार्ट, ईच कलिमा हैज ए कनेक्शन। वो कभी जुमला है, कभी फ्रेज है ना। तो अब उसको हम यहाँ तक एक ले लिए, फिर मन सरफा से एक ले लिए, दो मुब्तदा हो गए। अब ये पूरे का सर मेरा पूरा जुमला स्टक हो जो गया है है, मुझे मन ना आवाज सरफा। आ रही है और ना दिखाई दे रहा। मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ। क्या हुआ? अब आपकी आवाज आ रही है? क्या बोल रहे थे? सर सदफ को हमारी नहीं आपकी नहीं जा रही सर, वो ये कह रही हैं, वो अभी निकल के फिर वापस आ रही हैं अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। तो वैसे आप इसको ले लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर एनालिसिस द होल सेंटेंस, दिस थिंग विल बिकम द फाइल ऑफ मन असरफा, नजजी का फाइल बन जाएगा, है ना। वैसे भी यहाँ तक लेंगे तो भी वही बनेगा, नजजी मन असरफा। फाइल मफूल, फाइल तो अल्लाह सुब्हान वही तआला है। नजजी है उसका मफूल। और फिर उसके बाद ये अत्फ के बाद किसके ऊपर है? मन असरफा लम यूमिन। मैं सदफ से यूमिन का, यूमिन में क्या क्या है पूछा था। जुमले फेलिया है। आ गई हैं सदफ, आवाज आ रही है? म्यूट है ना? सर एक क्वेश्चन कर लूं इतनी देर में? क्या हुआ सदफ? अभी नहीं है। हाँ पूछे। जी सर जी सर आ गई आई गेस। जी जी बोलो फिर। आ रही है तो ह्यूमन में क्या क्या है? जी सर, इसके अंदर फेल और फाइल है। फाइल क्या है? ये इसके मुझे अंदर बड़ी वो एलर्जी मन होती है है खाली पीछे फेल फाइल जो बोल ना के रुक गए तो। मन होगा जो भी, और वो ईमान नहीं लाए। पहले तो देखिए इसमें फाइल हुआ है ह्यूमन, लम ह्यूमन, वही ईमान नहीं लाया। लेकिन बाद में उससे पहले कुछ आ गया है तो वो हुआ जाके फाइल बनेगा। ह्यूमन में फाइल है, हुआ है, हुआ कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद मन असरफा। जो भी रो गर्दानी की हूँ उसके लिए जजा है। लम योमिन भी आयत रब्बी हम कर लिए। ये पूरा, इसमें कई मुरक्कबात हैं, 3 या 3 से ज्यादा, जार मजरूर भी है। ये सब मिलके क्या बन गया? ये यूमिन का क्या बन गया? फिर चले गए उनकी आवाज। शाहिदा यू कंटिन्यू, उनका वो फोन बहुत सता रहा। शाहिदा तुम्हारा सवाल भी कर लो और कंटिन्यू भी करो, जल्दी करो। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर मैं ये पूछ रही थी कि हम जैसे जब मुब्तदा बनाते हैं, उसकी खबर देते हैं, तो मोस्टली इस्मिया जुमले में होती ना, तो ये नजजी तो यहाँ पे फेल आ गया, तो हम इसको कज़ालिका नजजी को एक साथ उसका मुब्तदा कैसे बना सकते हैं? मुझे ये थोड़ा पूछना था, कंफ्यूजन हो रही थी मुझे। कज़ालिका ये नजजी हम कौन फेल बनाया के तुम? साथ, कज़ालिका नजजी सर आपने बोला ना, इसको मुब्तदा कौन बनाया? सर आप कह रहे थे ना कि अगर हम मुब्तदा बनाते हैं और आगे उसकी खबर नंबर 1 और खबर नंबर 2। नहीं बना। उसने भी यही कहा था, सदफ ने, कज़ालिका मुब्तदा है,
یہ پورے ٹکڑے کو اس نے لیا تھا، خبر ہے نجزی من اسرفا، نجزی من اسرفا، یہ خبر لیا تھا. خبر جملہ فعلیہ جی ہے سر بتایا تھا، اور پھر جو ہے اس کا فعل فاعل ہے نا، من اسرفا جو ہے اس کا پھر دوسرا ٹکڑا جی سر پھر مضاف مضاف ہے، جی وہ ساری جار مجرور بنایا تھا، متعلق ہے نجزی. کذالک جی نجزی سر نہیں بولا تھا، آئی ایم شور جی سر اس 100%. نے آپ کہ اگر اس طرح سے ہو تو یہ مطلب ہاؤ از اٹ، تو اس میں میں کنفیوز ہو رہی تھی کہ ہاؤ کوڈ اٹ بی مبتدا جبکہ اس میں فعل Only آ گیا، اس کا مطلب نہیں ہے. only کذالک will جی be سر مبتدا and this is the خبر. جی سر اور یہ پھر جی عطف سر ہو گیا لم یومن جی بآیات ربی. جی سر یؤمن بآیات ربی. جی سر اس میں مختلف جو ہیں وہ مرکبات ہیں اور یہ متعلق ہو رہا ہے یومن پہ، اور یومن اٹسلف جو ہے وہ من اسرف ولم یؤمن، من اسرف ولم یؤمن. سر یؤمن جو ہے من اسرف پہ معطوف بھی ہو رہا ہے، اور یہ یہاں پہ یؤمن ایمان اور نا ایمان لائے اللہ کی آیات پہ، اپنے رب کی آیات پہ. تو سر یہ اس کا مفعول بھی کی جگہ پہ کام بھی کر رہا ہے، لیکن یہ اس جار مجرور ہونے کی وجہ سے یؤمن پہ متعلق بھی ہو رہا ہے. نے یہ پورا ٹکڑا مفعول بھی ہے، لیکن اس کے اندر ایک نہیں، ایک مرکبات ہیں سر. دو تین مرکبات اس میں شامل ہیں. جی سر چلیے آگے چلیے. جی والا عذاب الآخرتی وا جو ہے، اور سر یہ حرف نتیجہ ہے آئی تو یہ گیس، ولا کیونکہ عذابو کو کھولنا پڑے گا جی سر لیکن یہ اعراب کی وجہ سے ولا عذاب ہے. اور اگر اس کو کھولیں گے جی تو کیا ہوگا، واو الگ ہو جائے گا، بالکل عطف کا ہو جائے گا. پھر اس کے بعد کم کیسے جی سر پڑھیں گے ہم، لعذاب الآخرتی، کیسے پڑھیں گے، واو کو ہٹا دے کے لعذاب ہیں؟ جی سر لعذاب الآخرتی. العذاب، اوکے العذاب، الآخرتی. یہ اصل میں العذاب تھا، ٹھیک ہے نا. وہ الف جو ہے ڈراپ ہو گیا، اس کو لا عذاب تھا، لیکن اس کو کھولیں گے تو یہ العذاب ہے. اور یہ جو ہے وا کو الگ کر دیں گے تو یہ معرفہ بن گیا، عذابو بن گیا، مبتدا کی پوری اس کے اندر خصوصیات موجود ہیں. تو یہ بھی کیا جی بن سر گیا، عذاب الآخرتی یہ مرکب اضافی بنا، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ مبتدا بنے گا، اور اشد اس کی خبر نمبر 1 اور العذاب ابقا اس کی خبر نمبر 2. مبتدا بنا، یہاں تک مبتدا ہو گیا. اور پھر مبتدا ایک کلمہ نہیں ہے بلکہ ایک مرکب مرکب ہے نا، وہ مرکب کا نام ہے سر مرکب اضافی ہے یہ عذاب الآخرہ، یعنی مضاف اینڈ مضاف الیہ. اس کے بعد آخرت عذاب. اشدو کیا ہے اس کے، سر اس کی خبر نمبر 1 ہو جائے گی، اور اب کا جو ہے وہ اس کی خبر نمبر 2 ہو جائے گی. اور کیا ہو سکتا ہے، خبر نمبر 1 خبر نمبر 2 ہے نا، یہ پورا ہو گیا. اشدو کیا ہو سکتا، اب خبر نمبر 1 کی مزید اس کے بارے میں ہم کیا جی کہہ سکتے ہیں، سر ہم اس کو آخرت کے عذاب کی آگے تمیز کہہ سکتے ہیں، اس کو اشد شدید ہے، وہ اب کا اس پہ تمیز کہیں اشدو گے پہ تو پھر معطوف اعراب کا مسئلہ ہوگا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی صفت ہے عذاب الآخرت، ایک صفت اشدو ہے، دوسری صفت ابخا ہے. اب یہ جی سر دو صفت ہیں اس کی کہ عذاب صحیح الآخرت. کہہ رہے ہیں. ویسے تو یہ خبر بھی ہے، یہ بھی خبر ہے، ایک تو ہے، لیکن اس کا مقام کیا ہے، خبر. تفضیل کا سکتا اشدو ہاں؟
तफजील का सिला हो सकता? क्या होता है? तफजील, अकबर, अशद में ऐसा, कबीर अशद अशद, माने शदीद, ज्यादा शिद्दत, शदीद, शदीद, हम्म, अशद ज्यादा शदीद, शदीद तफजील का और सिला हो शिद्दत सकता? वाला, बहुत हम्म, तफजील वो नहीं कुछ सकता। रटी हुई चीजें तफसील अफसील अभी जो करे नहीं तो उसको, यानी बहुत ज्यादा ये उसकी एक सिफत है, और अबखा क्या है, वो जी एक सिफत है बाकी रहने वाला। लेकिन ये तो बराबर उसकी खबर भी है, लेकिन ये खबर क्या है, सिफत नंबर 1, सिफत नंबर 2, खबर इस फर्दर एनालिसिस, है ना? तो अब ये आप लिख तमीज रहे इसलिए नहीं हैं। कहेंगे क्योंकि वो सफर पे नहीं है, और एक चीज क्या है, इसलिए ना सर। साजदा, एक चीज ये है, सर ये मातूफ अशद्दू पे अब का, ये मातूफ एक चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ग्रामेरियन के पास कोई एक तरीका नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल टू डू द नाहवी एनालिसिस। अब जितने ग्रामर से एनालिसिस करते हैं उनमें भी इख्तलाफात होते हैं, कोई इसको पूरे का पूरा उसका एक पार्ट लेते हैं, कभी इसको ऐसे छोटे छोटे पार्ट में मुब्तदा खबर, फिर इस जुमले का इस जुमले से क्या ताल्लुक है। तो एक तरह से तो अभी वो शाजिया ने कर लिया था, मैं उसको और एक चीज़ में छोटे छोटे जुमलों में वो कज़ालिका नजज़ी, फिर उसके बाद मन असरफा, है ना, ये उसकी खबर, फिर मुब्तदा खबर, अब ये दोनों मिलके नजज़ी का ये मन असरफा, ये इसका मफूल बन गया है ना। these are the different ways how to understand the आया, है ना। वलम युमिन, अलबत्ता यहाँ पर बिल्कुल जुमला इसमिया हो गया, यहाँ कुछ नहीं कर सकते। बी आयाति रब्बी, ये पूरा इट्स ए कंपाउंड ऑफ वेरियस कंपाउंड्स, कई मुरक्कबात का एक मुरक्कब है, एंड ये जो है मफूल बिही का काम कर रहा है। फिर वातफ़ अज़ाबुल आखिरती, है ना, फिर इसका मुब्तदा हो गया, उसकी खबर अशद्दु अबखा, खबर को अगर हम मज़ीद उसके ऊपर गौर करेंगे तो ये दोनों अज़ाबुल आखिरत की सिफत बयान कर रहे हैं। तो ये कई तरीक़े से हम इसको समझ सकते हैं, उसके एनालिसिस तरीक़े तो वही है, लेकिन टू अंडरस्टैंड ये अशद्दु और अबका जो है ये सिफत वाले एडजेक्टिव है, चूँकि अरबी में एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता बल्कि हर एक को इस्म ही कहते हैं, एडजेक्टिव भी इसम है, एडवर्ब भी इसम होता है। ये दोबारा करें ना हम इसको आयत को, जी Did we सर। do it twice? ये दोबारा, जी सर। So shall we move to सर ये 120? बात बता सर, वाह का यहाँ पे जो मैंने इसको, मुझे लगा था कि ये हरफे नतीजा के तौर पे लेंगे या हम इसको अत्फ के तौर पे लेंगे, जो एंड वाला वाव है सर। एंड वाला वाव कहाँ है? बोलिए वो पूरा जुमले सर का। वाला जी सर, वाला अज़ाबुल आखिरती, सर ये वाला वाव जो है सर, इसको अत्फ बोलेंगे हम, आखिरती के पीछे से पास तो कोई उसको वाव है ही नहीं ना, वाला सर जाबू वाव का, पे। वाला जाबू का वाव, जी सर वो, जी सर। ये अत्फ है, या फिर उसका अच्छा इसको सिर्फ कनेक्शन है, लम यूमिन भी आयति रब्बी ही, ये सिर्फ कनेक्शन है, अत्फ नहीं हो रहा है। अल अज़ाबुल आखिरती, दूसरा नया जुमला शुरू हो रहा है। और ये वाव के बारे में क्या कहा आपने, अशद्दु आपका? सर ये हरफे अत्फ है और अब का, और ये मातूफ और मातूफ ये है। दोनों सिफतों के बीच में आपका मातूफ है अशद्दु का। जी सर। Any other doubt on it? चलिए लास्ट फातिमा से शुरू करते हैं, बीच में जिससे मौका मिला हम मदद लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सेकंड अफलम, एक सेकंड
एक सेकंड, ये पूरी आयत आ गई, देखो चेक करो, ये कुछ छूट रहा है, जी सर अभी नहीं आई। नहीं आई तो एक सेकंड। बहुत छोटी हो गई यार, पढ़े जा रही है। जी सर बड़ा कर रहे हैं उसको। अब ठीक है। अब पूरी आयत है ना, अफलम याती लहुम, जी सर। कोई लफ्ज छूट रहा तो नहीं है, इन्ना फी ज़ालिकल आयाति लिउलिन्नुहा। चलिए अब ना कैन, जी सर। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफलम यहदि लहुम कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनी यमशूना फ़ी मसाकिनिहिम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिउलिन नुहा। सर एक तो हम लगा लेंगे इस पे, लहुम में एक स्लैश लगा लेंगे। ये लहुम याहदी लहुम, या जी वर्ड यहदि ना, लहुम में एक लगा लेंगे। हाँ दूसरा सर मिनल क़ुरूनी में लगा लेंगे। अच्छा चलिए। तीसरा सर लगा लेंगे मसाकिनिहिम में। फोर्थ इन्ना के बाद नुहा तक। चलिए ठीक है, सर तर्जुमा कर लेते हैं। करिए। अफलम क्या फिर नहीं, यहदी वो हिदायत दिए, लहुम उनको, या वो हिदायत है उनको उनके लिए, तो फिर क्या वो नहीं हिदायत है उनके लिए। कम कितने अहलकना हलाक किए हमने, क़ब्लहुम उनसे पहले, मिनल क़ुरूनी बस्तियों में से या जमातों में से। एक सेकंड, यमशूना वो फिर रहे हैं। एक सेकंड, ये जो याहदी है, याहदी है, अब जी सर। इसका जी इसका इसमें क्या क्या है, याहदी में क्या क्या है, तर्जुमा सर ये हदाया से है। हाँ सर हदाया, अगर हदाया है तो वो हिदायत दिया, अब हाँ, याहदी है तो वो हिदायत लिए, हिदायत, वो हिदायत है, वो हिदायत है। तो ये या क्यों आया, सर या की या इजाफत। क्यों आया, मुजारे है ना। सर या जो है, जी सर मुजारी के लिए है ये, वो हिदायत लिए, वो हिदायत दिया। चलिए, तमाम शुल्का में से या का क्या मुकाम है, ये किसके लिए है, कौन बता सकता है? मैं बताऊं? एक एक करके, मेरा एक एक करके, पहले सब लोग म्यूट कर लें जो बोल रहा। हाँ फातिमा, आपकी बारी अभी आएगी, आप कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मुझे सिर्फ जी सर मैं भी म्यूट कर जो लेती हूँ। आया है ना वो, आप सर याद एक सेकंड ठहरो जी, इन्होंने माने वो के हाँ। या जो आता है आमतौर पे याहदी, वो हिदायत दिया है ना, यही माने निकलता ना याहदी के। जी सर, लेकिन यहाँ पर या रिप्लेस हो जाएगा पूरे कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरूनी के साथ, क्योंकि इस पूरी बात ने क्या उनको हिदायत नहीं दी, ये हिदायत नहीं है उनके लिए देर यू आर, ये फातिमा, चीज। फातिमा इसको समझ रहे हैं आप, याहदी जी हमेशा, सर वो तर्जुमा अभी तर्जुमा हो रहा था सर। जी सर नहीं ठीक है। खाली खाली इतने के लिए पूछा मैं, क्या याहदी लहुम वो हिदायत देता है उनको, ऐसे कुछ मैंने निकाल रहे थे। तो अब ये याहदी का जो चीज फाइल है जिससे याह का ताल्लुक है, वो एक पूरा जुमला है। क्या इस बात, ये बात काबिले हिदायत नहीं है उनके लिए? या जो आया है
کیا یہ بات قابل ہدایت نہیں ہے ان کے لیے؟ اب وہ کون سی بات ہے جو قابل ہدایت ہے؟ وہ یہ پورا ٹکڑا ہے کہ ہمارا ہلاک کرنا بستیوں کو ان سے پہلے، اس میں کوئی ہدایت ان کے لیے نہیں ہے۔ اب آپ کا ترجمہ بھی صحیح ہو جائے گا، یہدی کو اگر آپ سمجھ لیے تو اب آپ پھر شروع سے ترجمہ کریے فاطمہ۔ جی سر، تو کیا نہیں وہ، سر میں یہ کہتی تو کیا پھر نہیں وہ ہدایت ہے ان کے لیے؟ کیا وہ ہدایت تو آگے ہے، پھر کم اہلکنا قبلہم، کتنے ہلاک کیے ہم نے ان سے پہلے، من القرونی، بستیاں یا جماعتیں، یمشونا فی مساکنہم، وہ چلتے پھرتے ہیں یا وہ چل رہے ہیں ان کے مسکن میں یا گھروں میں۔ کون ہے یہ یہ دو چیزوں یمشونا؟ سے ہدایت ہے ان کے لیے۔ یمشونا جو ہدایت جن کو سمجھ نہیں آ رہی بات، سر یہ وہ لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، ان کے لیے ہدایت ہے کہ وہ ان سے پہلے ہلاک بھی ہو گئے ہیں لوگ، اور وہ انہی کے جو چلے گئے ہیں ان کے اوپر وہ چل رہے ہیں، ان گھروں کے اوپر، مطلب وہ ختم ہو چکے ہیں وہ لوگ۔ یمشونا، وہ چل رہے ہیں جو ایمان نہیں لا رہے، یا جن کو جو اس کو بلیو نہیں ہے کہ ختم ہو جانا ہے سب نے۔ ہاں، اس میں دیکھیے تفسیر میں جو مفسرین کے یہ خیالات ہیں، یہ ڈوئل میننگ ہے یمشونا کے، دو لیتے ہیں، ہے نا؟ ایک تو ان سے پہلے ہم نے کئی بستیوں کو ہلاک کر دیا تھا، اینڈ یمشونا، اب یہ جو آ رہا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ دے یوز ٹو واک، دے ور الائیو، اپنے گھروں میں چلتے پھرتے لوگ تھے اور اچانک ان کے اوپر عذاب آیا اور مر گئے۔ ایک معنی مفسرین یہ لیتے ہیں، اور ایک معنی یہ لیتے ہیں کہ چونکہ یہ مکی صورت ہے، یہ قریش کے مین پروفیشن تجارت تھی، اور وہ عاد و سمود کی بستیوں سے گزرتے تھے اور ان کھنڈرات کو بھی دیکھتے تھے جہاں سے یہ گزرتے ہیں یا چلتے ہیں، اس کے اندر ان کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اس کے بعد ٹھیک ہے، دو معنی، دو میں سے ہم جو چاہے لے سکتے ہیں، مفسرین کا خیال۔ پھر اس کے بعد آخری ٹکڑا، چلو فاطمہ، کیا ہوا؟ میری آواز چلے گئی؟ میرا میوٹ کر، جی سر۔ آخری ہو گیا، آخری رہ گیا انا فی ذالکا کا ترجمہ، بے شک ان میں ہے نشانیاں عقل والوں کے لیے۔ چلیے اس کی گرامیٹیکل انالیسس ایک دو آیتوں کی دیکھ کے آ جائیے انشاءاللہ۔ یہ صرف ہم ترجمہ کریں اور سلیشس لگائے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں یہ ورس نمبر 128 ہے نا، اس کے ہم مزید اس کے انالیسس وغیرہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے اس ٹائم۔ اوکے، سو انشاءاللہ کمان ہمارا دعا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا حکمہ۔ یا اللہ پاک پروردگار، ہم جو کوشش کر رہے ہیں اس کوشش کو ہمارے لیے آسان بنا دیجئے، اور اس کو ہم سب سے قبول فرما لیجئے، اور ہم سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس کو آخرت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ سر کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائیے، ان کو ہمت طاقت عطا فرمائیے، اور وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سر آپ ریسٹ لے لیں، کل نہیں کل کی کلاس پھر تو ویکینڈ پہ بھی نہیں کل کی کلاس تو اہم ہے نا، میں کچھ صرف کو انٹروڈیوس کر انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ابھی کچھ یا سردی بھی زیادہ ہو گئی ہے، کچھ بہرحال سم تھنگ ہیپن۔ آج تو 60s میں آ چکا ہے ٹیمپریچر، لیکن رات کو بہت ڈراپ ہونے والا ہے اب یہ چاہے تو پورا ہفتہ ویسی ہے، 25 ڈگری تک بھی جائے گا، پورے امریکہ میں کولڈ ویو آ رہی ہے۔ میں احتیاط آپ لوگ بھی کریے، جی بہرحال یہ ایک دم دن میں گرمی ہے،
رات میں سردی ہے، اس سے طبیعتیں خراب ہوتی ہیں. اللہ سب کو اچھا رکھے، اس سے محفوظ رکھے. چلیے انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گا، نہیں تو بہرحال کم بولوں گا یا دوسروں سے. آج بھی کلاس تو ہو گئی نا، لیکن میں اتنا ایکٹیو نہیں تھا جیسا ہمیشہ رہتا ہوں. Did you feel any جی سر difference? جزاک اللہ. اتنا ایکٹیو نہیں تھا نا میں جیسا ہمیشہ رہتا ہوں. آپ لوگ کر لیے کلاس. جی سر ایکٹیو تو تھے آپ، لیکن انرجی تھوڑی لو تھی، بٹ یو ور آل دیر الحمدللہ. الحمدللہ. انشاءاللہ کل کلاس لیں گے، ٹھیک جیسے انشاءاللہ لیں گے. ہے تو لیکن اس میں ایک اہم کام ہے، 15 دن پہلے سے بول رہے ہیں تو اس کو کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.